اور اگلی بات سنیے گا اور اسے اپنے دل کی تختی میں لکھ لیجیے گا۔ جس ملک میں عدل اور انصاف ختم ہو جائے، حق کی بات کرنے والے خاموش ہو جائے، بھائی جو جس طرح کرے اس کی مرضی ہے، جو ظلم کرتا ہے تو کرنے دو، جو ناانصافی کرتا ہے تو کرنے دو، ہمارا کیا جائے۔ اس طرح کی صورت پیدا ہو جائے تو یاد رکھیے وہ ملک اور وہ قوم تباہی اور بربادی کے اس دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ وہاں سے ان کا نکلنا ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ پڑھیے، یہ اللہ کا قرآن ہے، کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اگر کسی کو ہدایت چاہیے، رہنمائی چاہیے تو آئے اس کتاب کی طرف۔ دنیا کی ساری کتابیں اس کے نیچے ہیں، یہ کتاب سب سے اوپر ہے اور دنیا کی یہ واحد کتاب ہے کہ جس کا ہر زبر، ہر زیر اور ہر پیش بالکل سچا اور حقیقی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہدایت کی کوئی کتاب نہیں، اس سے بڑھ کر رہنمائی کی کوئی کتاب نہیں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ خط ہے اللہ کا، یہ اللہ کی رحمت ہے، شفا ہے۔ اور جس کے پاس یہ قرآن نہیں، سنیے گا یہ لفظ، جس کے پاس یہ قرآن نہیں وہ اندھا ہے، وہ نابینا ہے، میں اس کو اندھا کہوں گا۔ جس کے پاس یہ نہیں کہا اللہ نے ھذا بصائر من ربکم، یہ رب کی طرف سے روشنی ہے، آنکھیں ہیں رب کی طرف سے، اندھیروں سے، گمراہی سے اگر نکالنے والی کوئی کتاب ہے تو یہ کتاب ہے۔ پڑھیے گا اس کتاب کی، سورہ نساء 5واں سپارہ آیت نمبر 58۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب لوگوں کے درمیان تم فیصلہ کرو تو پھر انصاف کے ساتھ کرو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اور یہ آیت صرف ججوں کے بارے میں نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ جو بھی اس کتاب کو مانتا ہے، اس کتاب کا حکم اس کے لیے ہے، چاہے وہ جج ہو چاہے غیر جج ہو۔ دوسری جگہ نہیں فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات کرنی ہے تو انصاف کی کرنی ہے، حق کی کرنی ہے۔ اسی سورہ النساء کی آیت نمبر 135 کے اندر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ یہ صرف ججوں کے لیے ہے۔ آمنو کے اندر کون؟ سارے ایمان والے داخل ہیں، کوئی اس سے نہیں نکل سکتا۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس آیت کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان والوں انصاف کے لیے ڈٹ جانے والے بن جاؤ اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے بنو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ،
اگر وہ سچی گواہی تمہارے اپنے خلاف ہے، انصاف اگر تمہارے اپنے خلاف ہے، تمہیں خود کو نقصان ہو رہا ہے، تب بھی تم انصاف کا دامن پکڑو، حق کی بات کرو، سچی بات کرو۔ او الوالدین، اگر انصاف تمہارے والدین کے خلاف ہے، سچی گواہی تمہارے والدین کے خلاف ہے، انہیں نقصان ہو رہا ہے، تب بھی تم سچی بات کرو، حق کی بات کرو۔ والاقربین، اور رشتہ داروں کے خلاف بھی ہو، بات تمہیں کرنی ہے انصاف کی اور سچی بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں، اسی آیت کو اپنے ذہن میں رکھ کر، دل میں رکھ کر بتائیں کہ یہ جو وزارت کی کرسی پر بیٹھی ہے یا صدارت کی کرسی پر جن کو بٹھایا جائے گا، حق کی بات کرو، یہ اس کے اہل ہیں؟ انصاف کی بات کرو۔ نہیں جانتے ہو کہ انہوں نے ملک کی کیا کیا حالتیں بگاڑ کے رکھ دی، اور ملک کو گنے کی طرح بالکل چوس کے رکھ دیا۔ کتنا ظلم انہوں نے کیا۔ اور مسلمانوں، آج نہیں بولو گے تو تم کب بولو گے؟ اگر آج تم خاموش رہے تو یہ تمہاری نسلیں بھی تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ تم کب بولو گے؟ ڈرتے ہو؟ مسلمان تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ تم ان ظالموں کا ساتھ دیتے ہو، علماء کو چھوڑتے ہو، علماء سے پیچھے ہٹتے ہو۔ سنو تمہیں ایک حدیث، سنیے گا اس حدیث کو۔ کنز العمال کی حدیث ہے 14,955، نمبر یاد کریں، 14,955۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس ظالم کا ساتھ دے جس کے بارے میں یہ جانتا بھی ہو کہ یہ ظالم ہے، اور حکمران جس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، یہ قوم کے لیے نقصان ہے، ملک کے لیے نقصان ہے، اس ظالم کا ساتھ یہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسلام سے نکل گیا، نکل گیا اسلام سے۔ تم ان کے لیے اپنے ایمانوں کو خراب کرتے ہو، ان لوگوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچتے ہو۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث 614 نمبر پڑھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو جھوٹ بولیں گے، جو ظلم کریں گے، جس نے بھی ان کے جھوٹ میں ان کا ساتھ دیا، جس نے بھی ان کے ظلم میں ان کا ساتھ دیا، میں محمد الرسول اللہ کا اس ساتھ دینے والے کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں، نہ اس کا میرے ساتھ کوئی واسطہ، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی واسطہ ہے۔ اور کائنات کی کس ہستی کو اپنے آپ سے ہٹا دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ان کا ساتھ دیا تو میرے حوض کوثر میں بھی تمہارے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کے لیے حق کے ساتھ دینے والے بنو، انصاف کا ساتھ دینے والے، جھوٹ کو کا ساتھ نہ دو۔ اگر تم نے ظلم کا ساتھ دیا، جھوٹ کا ساتھ دیا، ناانصافی کا ساتھ دیا، تو یہ مت سمجھنا کہ اس جھوٹ کی وبال اور اس ظلم کے وبال سے تم بچ جاؤ گے، نہیں،
یہ جھوٹ کی نحوست اور یہ ظلم کی نحوست جس کا ساتھ تم نے دیا ہے، یہ تمہیں اپنے لپیٹے میں لے کر رہے ہیں۔ اگر تم بچ گئے تو تمہاری نسلوں کو اپنی لپیٹے میں لے گا، تم نہیں بچو گے اس سے۔ اور اس جھوٹ اور ظلم کا ساتھ جو تم نے دیا، اس ظلم اور جھوٹ کا سب سے بڑا نقصان اور خسارہ جو ہوگا وہ تمہارا اپنا ہوگا۔